میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صبح کے وقت آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر خوشی کے آثار۔ صحابہ نے سب پوچھا، فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب آپ کا امتی ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، 10 گناہ مٹاؤں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مبارک نام ہے عبد القادر، کنیت ہے ابو محمد، مقام و مرتبہ آپ کا اللہ اکبر۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کے درمیان ہے، ایسے ہی اولیاء میں غوث پاک کا مقام۔ شان غوث اعظم کیا کہنا کہ آپ اولیاء کے سردار، شان غوث اعظم کیا کہنا جب غوث اعظم کی ولادت ہونی تھی تو اللہ کے حبیب غوث پاک کے والد کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ شان غوث اعظم کیا کہنا کہ میرے غوث پاک نے دنیا میں آتے ہی اپنا زندگی کا پہلا دن روزے سے گزارا تھا۔ شان غوث اعظم کیا کہنا، ہمارے غوث پاک کی ساری زندگی علم دین سیکھنے سکھانے میں گزری۔ شان غوث اعظم کیا کہنا، میرے غوث پاک حافظ قرآن تھے۔ شان غوث اعظم کیا کہنا، میرے غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے۔ شان غوث اعظم مرحبا، میرے غوث اعظم محدث، میرے غوث اعظم مفسر، میرے غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی اسلام تھے۔ عام طور پر یہ پہلو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، کرامات کا تو پتہ ہوتا ہے، ذکر بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور اچھی بات ہے، لیکن اس پہلو کا معلوم نہیں کہ میرے غوث اعظم نے 40 سال 40 ایئرز آپ نے تبلیغ دین فرمائی، بیان فرمایا، واعظ و نصیحت فرمائی۔ اجتماع غوث اعظم کیسا تھا؟ 70 ہزار کا مجمع، اور میرے غوث اعظم بغیر مائک کے بغیر اسپیکر کے 70 ہزار تک اپنی مبارک آواز کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ شان غوث اعظم مرحبا، میرے غوث اعظم اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آپ کو
ایسی شان، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے اجتماع کے اندر بڑے بڑے علماء سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء حاضر ہوا کرتے تھے۔ میرے غوث اعظم کی شان و عظمت کیا کہنا، بہت بڑے مدرس تھے میرے غوث پاک۔ 33 سال تک 33 ایئرز تک غوث پاک نے فتاوی نویسی فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی، اور اولیاء کرام کی شان میں، عظمت میں قرآن پاک کی کئی آیات ہیں۔ قرآن پاک میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی ولیہ کا ذکر بھی ہے اور آپ کی کرامت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اس اللہ کے ولی کا ذکر بھی ہے اور آپ کی کرامت کا بھی ذکر ہے۔ اصحاب کہف جنہوں نے 309 سال سوتے میں گزارے، اللہ کے ان ولیوں کا قرآن پاک میں ذکر خیر بھی ہے اور ان کی کرامت کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ تفسیر میں ملے گا، آپ تفسیر قرآن پڑھیں، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور کئی آیات میں۔ سورہ مرسلات کی 5 آیات، اس میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کس انداز سے ہے، اور ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں ہم سیرت غوث اعظم کو انشاءاللہ مختصراً سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پارہ 29 سورہ مرسلات، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا۔ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی، 5 چیزوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ مرسلات جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، نمبر 2 آصفہ جو تیز چلتی ہیں، نمبر 3 ناشرات جو خوب پھیلاتی ہیں، 4 فارقات جو خوب جدا کرنے والی ہیں، 5 ملقیات جو ذکر القاء کرنے والی ہیں۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا اوصاف ہیں؟ ایک قول کے مطابق یہ 5 کی 5 صفات اولیاء کرام کی ہیں، اولیاء کرام کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، یعنی اولیاء کرام کی مقدس جماعتیں جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی، اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اولیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، یہ ان اولیاء کی جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دلوں کا میل کچیل، گناہوں کی سیاہی ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکوں سے زمین سے کوڑا کچرا دور ہو جاتا ہے۔ والناشرات نشرا، اور خوب پھیلانے والیوں کی، اولیاء کی وہ جماعتیں
جنہوں نے دین اسلام کا بول بالا کیا، پرچم اسلام کا اونچا کیا، بلند کیا، یہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، اولیاء کی وہ جماعتیں جنہوں نے حق اور باطل میں نمایاں فرق کر دیا، امتیاز کر دیا۔ فالملقیات ذکرا، اولیاء کرام کہ وہ جماعتیں، وہ مبارک اور مقدس جماعتیں جو دل میں اللہ کا ذکر اتار دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز میں سرور آتا ہے، کیفیت آتی ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں ان 5 اولیاء کی جماعتوں کی صفتوں کی روشنی میں سیرت غوث اعظم۔ فالعاصفات عصفا، جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں، وہ اولیاء جو اپنی نگاہوں سے، روحانی توجہ سے دلوں کے میل دھو دیتے ہیں، برے عقیدے دور کر دیتے ہیں، گندے اخلاق دور کر دیتے ہیں، گناہوں کی گندگی کو مٹا دیتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد ختم کرتے ہیں۔ سنیے میرے غوث پاک کیسے دکھ درد دور کرتے ہیں، میرے غوث پاک کس طرح اپنی نگاہ سے دلوں کو دھوتے ہیں۔ ملک شام میں، سیریا جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ایک وقت کے ابدال کا انتقال ہوتا ہے۔ ولایت کا ایک درجہ ہے ابدال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں۔ کوئی انتقال کرتا ہے تو ایک کی جگہ دوسرا مقرر ہو جاتا ہے۔ میرے غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں، دنیا کے دیگر ابدال بھی پہنچتے ہیں، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے غوث پاک، جن کا مبارک نام ہے عبد القادر رحمت اللہ علیہ، آپ آرڈر دیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے فلاں کافر کو میرے پاس لا۔ کافر حاضر کیا جاتا ہے، میرے غوث پاک اس کافر کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کا حلیہ مسلمانوں والا بناتے ہیں، ایسی نگاہ فیض ڈالتے ہیں کہ اسے مقام ابدال پر فائز فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے غوث اعظم۔ منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بالیقین اس کے طرف دار غوث اعظم، ہوٹھ سے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، پانی کموں کے خریدار غوث اعظم، پانی کموں کے خریدار غوث اعظم، ہو کرم حسن عمل نہیں ہے کوئی، ہو کرم حسن عمل نہیں ہے کوئی، ناوظائف ہے نازکار غوث اعظم، ناوظائف ہے نازکار غوث اعظم۔ اللہ والے نگاہوں سے کیسے پلاتے ہیں، کیسے تقدیریں بدلتے ہیں، کیسے اخلاق درست کرتے ہیں، کیسے ظاہر کی باطنی گندگی کو دور کرتے ہیں۔ ایک اور حسین جھلک اور شان غوث اعظم کا اظہار ہے اس میں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اور بہت سارے لوگ غوث پاک کی زیارت کے لیے گئے۔ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے حاضر ہونا یہ قدیم سے ہی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ہم سب اپنی اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے
دعا کروانا چاہتے تھے. راستے میں اور لوگ بھی مل گئے کہ چلے ہم بھی چلتے ہیں غوث پاک کے پاس, ہم بھی دعا کروائیں گے. ایک لڑکا جو بہت ہی گھٹیا اخلاق کا تھا, اکثر استغفر اللہ ناپاک رہتا تھا, اس سے ملاقات ہو گئی. اب غوث پاک سے راستے میں ہی ملاقات کا شرف حاصل ہوا. سب نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور سب نے آگے بڑھ کر غوث پاک کے مبارک ہاتھ کو چوما. سبحان اللہ. وہ لڑکا جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے وہ بھی آگے بڑھتا ہے. غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دست بوسی کے لیے غوث پاک نے مبارک ہاتھ ہٹا لیا. اب ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا, جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑی وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. اللہ اکبر. جب ہوش آیا تو اس نے فوراً ہی اپنے برے اخلاق سے, گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر غوث پاک سے ہاتھ ملانے کا اس نے شرف حاصل کیا. کیا شان ہے میرے غوث پاک کی. اللہ والے کیسے نظروں سے تقدیریں پلٹ دیتے. واہ. میرے غوث پاک مدینے پاک سے بغداد شریف آ رہے تھے. راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو چور تھا, انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور اس کو لوٹے. غوث پاک جب قریب سے گزرے فرمائے کون ہو؟ کہا دیہاتی ہوں. یہ جھوٹ بولا اس نے. اللہ اکبر. فرمایا میں عبد القادر ہوں. اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا اوپر نیچے ہو گئی. فوراً غوث پاک کے قدموں میں گر گیا, عرض کرنے لگا یا سیدی عبد القادر شیئا للہ, خدا کے واسطے اے عبد القادر میرے حال پر نظر کرم فرما. آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی اے عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے قطب کے درجے پر فائز کر دیجئے. عجب شان یا غوث تیری جلی ہے, عجب شان یا غوث تیری جلی ہے, تیری نظر سے چور بنتا بلی ہے, نظر سے چور بنتا بلی ہے. تو میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ اپنی نگاہ سے ظاہر و باطن کی صفائی فرماتے تھے, اور جو ہم نے قرآن پاک کی 5 آیات اولیاء کی شان میں سنی, ان میں ایک یہ بھی ہے وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, اور خوب پھیلانے والیوں کی, یعنی اولیاء کرام جہاں تشریف لے جاتے ہیں حق کا بول بالا ہو جاتا ہے, اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا ہے. ہمارے غوث پاک نے 40 سال 40 ایئرز واعظ و نصیحت فرمائی. غوث اعظم ویکلی ہر ہفتے 3 بیان فرمایا کرتے تھے, اور آپ کے ہر اجتماع میں غیر مسلم آ کر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا کرتے تھے. گناہگار گناہوں سے تائب ہوتے تھے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ کافروں نے کلمہ پڑھا.
اور 1,00,000 سے زیادہ گناہگار مسلمان توبہ کر کے نیک راستے پر چل پڑے۔ غوث پاک کے فیضان کی کیا بات ہے۔ عراق کا ایک علاقہ ہے کردستان، وہاں آپ نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی نیکی کی دعوت دیا کریں، گھر والوں کو بھی، اولاد کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اہل محلہ کو بھی، شہر والوں کو بھی، بلکہ دعوت اسلامی والوں کو تو امیر اہل سنت نے مدنی مقصد دیا ہے۔ دہرائیں گے بھائی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کی مساجد میں اسلامی بھائیوں میں 12 دینی کام، اسلامی بہنوں میں 8 دینی کام کیے جاتے ہیں، اور ان 12 دینی کاموں کی برکت سے، فجر میں جاگانے کی برکت سے، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ جو فجر کے بعد ہوتا ہے اس کی برکت سے، درس کی برکت سے، قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ جو ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کے جو مدرسۃ المدینہ ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے مسلمان الحمدللہ نمازی بنے، کتنے مسلمان الحمدللہ باعمل مسلمان بنے، کتنے مسلمان مسجدوں میں آنے والے بنے، اور ماشاءاللہ علاقہ دورہ کی ترکیب ہوتی ہے، الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ تو میرے غوث پاک نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ غوث پاک کے مریدوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، علاقہ دورہ کیا کریں، درس دینے اور سننے کا سلسلہ کیا کریں۔ اپنے مریدوں کے ساتھ کردستان پہنچے، لاکھوں کی بستی اور غیر مسلم، بڑے سخت لوگ۔ غوث پاک اس قوم کے سینٹر میں پہنچے، مرکز میں پہنچے، بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کرد قوم کا ایک بڑا شخص سامنے آیا، وہ بغداد اور مصر میں رہ چکا تھا، کچھ حدیثیں بھی اس نے سنی ہوئی تھی۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اس امت کے لوگ، اس امت کے علماء بھی نیکی کی دعوت عام کیا کریں گے۔ غوث پاک نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کو اللہ پاک نے معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ غوث پاک بہت بڑے عالم تھے، صرف عالم نہیں تھے، عالم گر تھے، نظروں سے عالم بناتے تھے، اور قرآن پاک پڑھاتے تھے غوث پاک۔ غوث پاک مدرس تھے، مدرسہ بنایا وہ تو غوث پاک ہے۔ مسجد، مدرسہ، نیکی کی دعوت، یہ نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو یہی کام ہے۔ آپ غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کے نانا جان، تو میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک میں تشریف آوری سے پہلے مسجد بنائی، اور جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مسجد بنائی، اور اس مسجد میں مدرسہ بھی شروع ہوا۔ طلبہ کون تھے؟ صحابہ کرام، اور مدرس کون ہیں؟ سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ۔ مدرسہ قائم ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی دیکھیں مسجد کے ساتھ ہی آرام فرمائیں۔ داتا صاحب کا مزار دیکھ لیں، محدث اعظم پاکستان کا مزار دیکھ لیں، میرے غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ مسجد کے ساتھ ہے نا، مدرسے کے ساتھ ہے نا۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو دکھائے، تو اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی مسجد مدرسے بناتی ہے، اور مسجدوں کے امام بھی بناتی ہے، مسجدیں بھی بناتی ہے، اور مسجدوں کے مقتدی بھی بناتی ہے۔
دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد آباد کرو تحریک بھی ہے۔ ہم بھی شامل ہوں گے اس تحریک میں بھائی؟ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ جاری ہے، میں غور کروں میں اس میں شامل ہوں یا نہیں، یا کس قدر شامل ہوں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اب بہت بڑے عالم، اب اس نے کہا کہ آپ اس امت کے عالم ہیں، آپ کی بات جب مانیں گے آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ فرمایا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کرد قوم کے سردار میرے غوث پاک کو قریبی قبرستان میں لے گئے، بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ قبر کے پاس تشریف لائے، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اتنا فرمانا تھا کہ قبر کھلی اور مردہ سر باہر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے سلام عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں، پھر عرض کیا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ تو ان لوگوں کو بتا تو کس دور کا ہے؟ عرض کی میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں، اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام، اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی۔ غوث پاک نے ارشاد فرمائے تم واپس قبر میں چلے جاؤ، قیامت تک تمہیں قبر میں رہنا ہے۔ کرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے، باتیں سن رہے تھے۔ آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار اور ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، انہیں ٹھوکر سے مردوں کو جلایا۔ آفتوں میں ہوں گرفتار، مدد کو آؤ، دنیا کے غموں نے ہے ستایا۔ دنیا کے غموں نے ہے ستایا۔ میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ۔ رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کسی کو وسوسے آئیں کہ زندہ کرنا، موت دینا تو اللہ کے اختیار ہے۔ انسان مردے کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ ایک بار مر گیا وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ اللہ پاک جسے جتنا چاہے عطا فرمائے، جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک اگر کسی کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے تو کیا کوئی اللہ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ بڑا غرق ہو جائے گا جو اللہ پر اعتراض کرے گا۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، اللہ پاک کی عطا کے بغیر اپنی ذاتی طاقت سے مردے زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا۔
اور اللہ پاک طاقت بخشے تو آدمی مردے بھی زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے میرے غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا. سورہ بقرہ، گائے کا تذکرہ ہے نا قرآن پاک میں، بہت سارے واقعات ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم قرآنی واقعات پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. بچوں کو اسٹوریاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو سنائیں قرآنی اسٹوریاں، قرآنی واقعات. عجائب القرآن کتاب بڑی زبردست، بچوں کو قرآنی واقعات سنائیں. تو اس کا ایک تو یہ فائدہ کہ بچوں کی تربیت ہوگی، رب کی رحمت نازل ہوگی، ان کے عقائد اور اعمال بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، اور دیگر فحش قسم کے میگزین، فضول قسم کے رسالوں سے، چینل، طرح طرح کے الٹے جو ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے. تو خیر، سورہ بقرہ گائے کا واقعہ. ایک شخص قتل ہوا تھا نا، اب پتہ نہیں قاتل کون ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا اور آپ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ گائے ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا قتل کرنے والے کو لگایا جائے، ٹچ کیا جائے، وہ مرا ہوا شخص زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بھی بتائے گا. سنا یہ تو قرآن پاک میں کہ دیکھو مرا ہوا زندہ ہو گیا. تو خیر، اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو بہت طاقت، بہت شان، بہت عظمت عطا فرمائی. قرآن پاک کی 5 آیتوں میں شان اولیاء کا ہم بیان سنا اور کچھ سن رہے ہیں. فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی. اولیاء کرام حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں. آئیے اب اس شان اولیاء کی روشنی میں غوث پاک کی شان کے بارے میں سنتے ہیں. بد مذہبوں کی جماعت جن کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوتے ہیں. 2 ٹوکرے ہیں، ان ٹوکروں کے منہ بند ہیں. اب ان بد مذہبوں نے آ کر غوث پاک سے عرض کی کہ بتائیے ٹوکروں میں کیا ہے. آپ نے ٹوکرے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اس میں ایک معذور بچہ ہے. اپنے شہزادے حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اس ٹوکرے کا منہ کھولو. جب اس ٹوکرے کا منہ کھولا گیا تو واقعی اس کے اندر معذور بچہ تھا. میرے غوث پاک نے بچے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اتنا فرمانا تھا کہ اس بچے کی معذوری ٹھیک ہو گئی اور وہ صحیح سلامت ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھا، بتایا نہیں گیا تھا کہ اس میں کیا ہے. ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر غوث پاک نے فرمایا اس میں تندرست بچہ ہے، صحت مند بچہ. ٹوکرا کھولا تو واقعی تندرست بچہ تھا. اللہ اکبر. اللہ والے حق اور باطل میں وہ فرق کر دیتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں. سبحان اللہ. میرے غوث پاک کی یہ کرامت دیکھ کر جتنے بد مذہب موجود تھے سب نے برے عقیدوں سے توبہ کی اور سب سچے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم بن گئے. ایمان اس کا بچ گیا شیطان سے جو تیرے، ایمان اس کا بچ گیا شیطان سے جو تیرے، ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد، ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد. میرے غوث الورا، میرے غوث الورا، میرے غوث الورا، میرے غوث الورا.
سورہ مرسلات کی 5ویں آیت، فالملقیات ذکر، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی، اولیاء کرام جو ہیں دلوں میں ذکر ڈال دیتے ہیں، اپنی توجہ سے دل میں نور ایمان بڑھا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عبادت میں دل لگتا ہے، دل سے گناہوں کا میل کچیل صاف ہوتا ہے، دل آباد ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ بہت سارے مشائخ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے مقام و مرتبہ کتنا عطا فرمایا۔ میرے غوث پاک کو شیخ عبد القادر جیلانی کو 11ویں والے پیر کو سندھ میں کہتے ہیں بادشاہ پیر، میرے بادشاہ پیر کو کیسی شان عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اپنی اپنی حاجات بیان کیجیے، یہ بڑے بڑے پیر آئے ہوئے ہیں اور آپ ہیں پیرانے پیر، فرماتے اپنی حاجات بیان کرو، جو چاہے گا اس کو ملے گا، جو چاہے گا اس کو ملے گا، موقع غنیمت ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اب پیروں نے مشائخ نے اپنی حاجتیں بیان شروع کی، کسی نے کہا میں مجاہدے کی طاقت چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی خوف خدا کا طلبگار ہوں، کسی نے عرض کی میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، وقت کا تحفظ کیسے؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہا۔ کسی نے عرض کی میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی میں قطب بننا چاہتا ہوں، اور کسی نے عرض کی میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی میں قرآن کریم کا اور حدیث رسول کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی کام کاروبار کی ترقی کا ذکر ہے بھائی؟ ان مانگنے والوں کو پتا تھا کہ مانگنا کیا چاہیے، اس میں دکان کی برکت کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی عزت شہرت، میرے فالوورز بڑھ جائیں، تیری مہربانی، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، سبسکرائب کر لو بھائی، مجھے شامل کر لو۔ اتنی شہرت کی خواہش، مارے مارے پھر رہے ہیں شہرت کے بھوکے، کوئی کھانے کا بھوکا ہے، شہرت کا بھوکا ہے، عزت کا بھوکا ہے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے اللہ والوں سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے سنا کیا مانگا، کیا سوال کیا؟ پھر عرض کرتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، کس نے کہا کہ مجاہدے کی طاقت چاہتا ہوں۔ مجاہدہ کیا؟ نیکیوں میں کوشش کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ کسی نے عرض کی خوف خدا چاہتا ہوں، یا غوث اعظم مجھے خوف خدا مل جائے۔ کتنی بڑی دولت ہے خوف خدا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سارے کام نہ بن جائیں ہمارے دنیا آخرت کے، اگر ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہماری نماز قضا ہوگی؟ خوف خدا نصیب ہو جائے تو الارم بجتا رہے گا، ہم سوتے رہیں گے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، مگر ہمارے تو خراٹے بلند ہو رہے ہیں۔ بے دردانو نیند پیاری ستیاں ہوش نہ آوے، درد مندانو تاک سجن دی جیڑی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ رسول کی یاد ان کو سونے نہیں دیتی، آخرت کی فکر ان کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو خوف خدا طلب کیا ایک پیر صاحب نے میرے غوث پاک سے، پیرانے پیر سے، اور کسی نے کیا مانگا؟ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہوں۔ کسی نے کہا میرے علم میں اضافہ ہو جائے، کسی نے کہا میں قطب بن جاؤں، بڑا ولی اللہ بن جاؤں، کسی نے عرض کی کہ اللہ پاک کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اور کسی نے عرض کی میں حافظ بن جاؤں قرآن کا حدیث کا۔ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک نے کیا فرمایا؟ پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، اللہ اکبر، دستگیر ہے۔ جب سب عرض کر چکے ارشاد فرمایا ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ، خوابوں میں آؤ، دیدار کراؤ، اس یاں سے بچاؤ، تم نیک بناؤ، دوزخ سے بچاؤ، جنت میں بساؤ، تربت میں آؤ، وحشت سے بچاؤ،
وحشت سے بچاؤ، نظامی آؤ، اب کلمہ پڑھو، شیطان کو بھگاؤ، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک۔ کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی؟ فرمایا ہم سب کی سب حاجات پر مدد کرتے ہیں۔ شیخ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس مجلس میں جس نے جو مانگا اسی کو وہی ملا۔ جنہوں نے تمنا کی تھی کہ قرآن پاک حفظ ہو جائے انہوں نے 6 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جنہوں نے عرض کیا تھا کہ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہوں اس مقام پر پہنچے کہ ہر وقت تسبیح لیے ذکر اللہ میں مشغول رہا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے دل میں اللہ کی یاد کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کی، اپنے سچوں کی، اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ غوث پاک کا فیضان چاہیے نا؟ میرے غوث پاک کا فیضان کیسے ملے گا میں آپ کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ غوث پاک کا فیضان چاہیے تو غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کیسے کریں گے؟ کس کتاب سے کریں گے؟ مکتبۃ المدینہ نے بہت آسان کتاب شائع کی ہے، غوث پاک کے حالات۔ جن اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت ہے نا ان کی لائف ہسٹری تو پڑھیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ محبت بہت ہے، پتہ نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، کہاں کا علم حاصل کیا، کیا کیا زندگی میں انہوں نے کارنامے کیے، کیا کیا کوششیں کی، یہ نہیں معلوم۔ محبت بہت ہے، اور بعض تو اتنے بیچارے وہ ہوتے ہیں کیا کہیں۔ ایک نے کسی سے پوچھا ہر مہینے 11ویں، ہر مہینے 11ویں، بہت اچھی بات ہے، یاد رکھیں فیضان غوث اعظم کے لیے 11ویں شریف کرنا بھی ہے، مگر غوث پاک کی سیرت بھی تو پڑھو اللہ کے بندو۔ اب وہ شریف آدمی پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں غوث پاک سرکار مدینہ سے پہلے ہوئے ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں؟ 11ویں ہر مہینے، اتنا پتہ نہیں پیدل آدمی، تو کوئی مطالعہ بھی تو کرو نا بھائی، اہل علم کے پاس بھی تو آ کر بیٹھو۔ تو غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ویسے تو بہجت الاسرار بہت مستند کتاب ہے غوث پاک کی سیرت کی، اور کتابیں بھی ہیں، مگر آسان اردو میں غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً مل جائے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسلامی ای بک لائبریری مفت میں فری میں وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے ترکیب بنائیں۔ غوث اعظم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ کی سیرت کو فالو کریں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے غوث پاک نے، 40 سال ہر رات، پوری رات اللہ کی عبادت۔ اور یہ غوث پاک کا دیوانہ اس کو موبائل ہی نہیں چھوڑتا، سوشل میڈیا نے کان پکڑ رکھے۔ پہلے وہ آصف زدہ ہوتا تھا نا، موبائل زدہ ہو گیا۔ پہلے جن چمڑتا تھا نا، اب موبائل چمڑ گیا اس کو، اللہ کی پناہ۔ اور استغفر اللہ کتوں کی عادت ہے، ناراض نہ ہو، جن میں ہے ان کو سدھرنا چاہیے، بھی نیک بننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ کیا عادت ہے؟ کتا ساری رات بھونکتا ہے اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، مشاہدہ کر لیں، ساری رات سوشل میڈیا میں مست ہیں، فضول گناہوں برے کام، پتہ نہیں کیا کیا کام، اور جیسے فجر کا وقت ہوا سو گئے۔ خدا کا خوف کرو بھائی۔ تو خیر، سیرت غوث اعظم پڑھیں اور فالو کریں۔ میرے غوث پاک حافظ قرآن، میرے غوث پاک عالم دین، مفتی اسلام، بہت بڑے عبادت گزار، ہر وقت اللہ رسول کی محبت میں رہتے ہیں۔ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ فیضان غوث اعظم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک کی نصیحتوں کا مطالعہ کریں۔ الفتح الربانی، اب اس کے ترجمے مل جاتے ہیں، آسان ہے، ورنہ غوث پاک کے حالات کے اندر بھی غوث پاک کی ارشادات ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔
غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ فیضان غوث اعظم حاصل ہو جائے گا۔ غوث پاک نے فرمایا میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ یہ شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے روز میرا قدم جنت کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک سارے مریدوں کو داخلے جنت نہیں کرانا۔ ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، مگر غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ مریدوں کو جنت میں داخل کروا کر جاؤں گا میں، تو غوث پاک کا مرید بن جائیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے۔ یہ مشورہ ہے، میں بھی اسی طرح غوث پاک کا مرید ہوں۔ 11ویں شریف، اب 11ویں شریف میں ضروری نہیں کہ بھی کھانا ہی کھلائیں، کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے، تبلیغ دین کے لیے بھی خرچ کریں نا۔ میرے غوث پاک کی 11ویں کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دینا، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ بنا دیں، جامعۃ المدینہ بنا دیں، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کسی مدرس صاحب کا ایک مدرس کا مشارہ دے دو بھائی۔ غوث پاک نے پہلے طالب علم تھے، پھر آپ استاد بن گئے، تو ہم طالب علم بھی نہیں، استاد بھی نہیں ہیں، اور فیضان غوث اعظم بھی چاہیے بھائی، نہ ان کے معاون و مددگار ہیں، ان کے معاون و مددگار بنے۔ 5000 سے زیادہ مدرسے دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ 5000 بہت ہے نا؟ نہیں بہت نہیں ہے۔ انشاءاللہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر ملک کے ہر شہر میں، ہر شہر کے ہر محلے میں مدرسۃ المدینہ قائم کریں گے، گرلز کا بھی بوائز کا بھی، مدرسہ بھی جامعۃ المدینہ بھی۔ غوث پاک عالم تھے، عالم بناتے تھے، انشاءاللہ ہم بھی عالم بنیں گے، اپنی اولاد کو عالم بنائیں گے اور کوئی عمارت بناؤ نا بھائی، پھر اس کا نظام پورا چلے گا نا۔ انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے نا، تعلیمی ماحول بنایا جاتا ہے، دینی تعلیم کا بھی تو ماحول بنے گا نا، اس کے مطابق درس و تدریس، سیکھنا سکھانا اس کا سلسلہ ہوگا۔ تو فیضان غوث اعظم پانے کے لیے ہر مہینے 11ویں شریف، اور اس کے مختلف انداز ہیں۔ آپ 111 رسالے تقسیم کر دیں، آپ نماز کا طریقہ میرے لیے سنت کا نیا رسالہ ہے، اب بتائیں کہ کیسا لگتا ہے؟ شرم آنی چاہیے نا کہ غوث اعظم کے مریدوں کو نماز نہ پڑھنی آئے۔ میرے غوث اعظم 1000 نوافل پڑھتے تھے ڈیلی، 1000، اور پڑھیں گے کیا؟ پڑھنی نہیں آتی، پڑھ بھی لی تو وہ کیا پڑھی بھائی، پڑھنے نہ پڑھنا برابر ہی ہوا، اللہ کی پناہ ہے۔ خیر پھر بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ میرے غوث پاک کے نام پر اس کو تقسیم کر دینا 111 لے کر، اور جو نماز سیکھے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے غوث پاک کے حالات، یہ کتاب لے کر بانٹیں، پتہ چلے لوگوں کو غوث پاک دور رسالے سے پہلے تھے یا بعد میں تھے، پتہ چلے۔ غوث پاک 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، آج سے 900 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ فرض علوم سیکھیے، اتنی زبردست کتاب ہے، بہت فرض علوم سیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اس کو جو پڑھے گا اس کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ چاہے گا اعمال بھی درست ہوں گے۔ اس کی تقسیم کر دیں، اور بھی کتنی چیزیں ہیں، یعنی ہماری رقم جو ہے وہ اشاعت اسلام میں صرف ہو۔ جس دین کے لیے میرے غوث پاک وقف تھے، شب و روز میرے غوث پاک کے وقف تھے دین کی خدمت کے لیے، اور ہمیں قافلے میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ 25 سال عراق کے جنگلوں میں میرے غوث پاک نے گزارے، ہم 3 دن کے لیے قافلے میں نہ جائیں۔ اور فیضان غوث اعظم بھی چاہیے، نگاہ غوث اعظم بھی چاہیے۔ غوث اعظم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے نماز غوثیہ پڑھیے، اس میں غالباً طریقہ لکھا ہوا، بہت زبردست، اچھی نیت سے پڑھیں، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اس کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں، قصیدہ غوثیہ، یہ بھی فیضان غوث اعظم حاصل کرنے کا طریقہ، اس کو پڑھیں۔ مدنی 5 سورہ میں یہ قصیدہ لکھا ہوا ہے، غوث اعظم کے عربی اشعار طلبہ کے لیے بڑے زبردست ہیں، جن کی تعلیمی کیفیت کمزور ہو اس کو پڑھتے رہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ غوث اعظم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ختم قادریہ کی ترکیب بنائیں، مدنی 5 سورہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کی ترکیب کر لیں۔ اور ماشاءاللہ بعض اسلامی بھائیوں کو تو ختم قادریہ حفظ ہوتا ہے، بعض اسلامی بہنوں کو بھی حفظ ہوتا ہے، ہمیں تو خیر بہت ساروں کو بیچاروں کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی، اللہ کی پناہ، اللہ کرم فرمائے غوث اعظم کے صدقے میں۔
غوث پاک کا فیضان حاصل کرنے کے لیے غوث پاک کی منقبتیں پڑھیں، غوث پاک کی منقبتیں سنیں، اور اپنے نیک اعمال غوث پاک کو اصال ثواب کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی فیضان غوث اعظم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے پیار عطا فرمائے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، تاکہ ان کی محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں فیضان غوث اعظم سے مالا مال کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا